الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه محمد وأزواجه محمد وأهل بيته محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے. ان عظیم ترین نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے. اللہ کا شکر جتنا کیا جائے کم ہے. پہلی بڑی عظیم نعمت ایمان. دوسری بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب والوں کو یہ کتاب عطا نہیں ہے, اس مقام اور مرتبے والی نہیں ہے. تیسری بڑی نعمت ہمیں اللہ نے یہ عطا کی ہے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمارا شمار کیا ہے. اور چوتھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے. یہ چاروں نعمتیں جو ہیں, ایمان کی نعمت, قرآن کی نعمت, نبی کی نعمت, پھر رمضان کی نعمت, ان چاروں نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو گے. جب شمار نہیں کر پائیں گے تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ان چار عظیم نعمتوں کے بعد ہمارے سامنے ایک اور عظیم نعمت جس کی ابتدا آج ہو رہی ہے, جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. مسجد کے تعلق سے میں بنیادی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ مسجد کون سا گھر ہے, اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کی ضرورت ہمارے لیے کتنی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے, مسجد نبوی سے پہلے ایک بستی آتی ہے جس بستی کا نام قبا والی بستی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام کرتے ہیں, یا 4 دن یا 17 دن, مختلف روایتیں ہیں. بہت کم دن وہاں قیام کرتے ہیں. صرف 3 دن کے اندر مسجد قبا کی تعمیر ہوتی ہے. یعنی بنیاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسجد قبا کا جو پہلا پتھر رکھا ہے, جو پہلی بنیاد رکھی ہے, وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. اور اسلام کی دنیا میں پہلی مسجد مسجد قبا ہے.
قرآن پاک میں اس مسجد کا تذکرہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے۔ اور پہلے دن سے تقوی پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد میں پہلا پتھر رکھنے والے سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ 3 ہی دن رہے لیکن مسجد کی ضرورت کو محسوس کر کے امت کو ایک پیغام دیا کہ جہاں پر بھی رہو گے مسجد تمہارے لیے ایک ایمانی علامت ہے۔ نمبر 2، پھر مسجد قباء سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن رخ کرتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اور پھر جمعہ کے صبح کے وقت میں چل رہے تھے اور وہاں بنو سالم کا ایک قبیلہ آتا ہے، اس مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان ایک بستی آتی ہے، جمعہ کا وقت ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ اور آج بھی جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آج اسی جمعہ کے نام سے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ۔ تو اسلام کا پہلا جمعہ بھی مدینہ پاک میں قائم ہوا، تو آپ کی مسجد میں بھی اس مقدس مہینے کے اندر آج پہلا جمعہ قائم ہو رہا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے؟ حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والے کے لیے مسجد اتنی ضروری ہے جتنی کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مچھلی کا جیون سارا ڈیپینڈ ہے پانی پر، جب تک پانی میں رہے گی تو مچھلی زندہ رہے گی، جب پانی سے اس کو باہر نکالا جائے گا تو پانی سے مچھلی جب باہر آئے گی وہ مر جائے گی، مردہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ ایمان والے کے لیے مسجد اتنا ضروری ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں، آپ نے اس مسجد کے اندر حصہ لیا، تعمیر کی، یہاں تک اس سٹیج تک اس کو پہنچایا، لہذا آپ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کی نجات کا ذریعہ صرف یہ مسجد کی تعمیر بنے گی۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہوتا ہے۔ جن کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر نہیں ہوتا ہے وہ مسجد کبھی تعمیر نہیں کر سکتے، ان سے اللہ یہ کام کبھی نہیں لیتا ہے۔ جن سے مسجد کی تعمیر کا کام اللہ نے لیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اب اس کو ایک دوسرا سٹیج تک پہنچانا، اب اس کی آبادکاری کا، تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، اب اس کی آبادکاری کیسے ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کائنات میں، زمین کے اندر۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زمین پر آسمان کے نیچے سب سے مقدس ترین جو جگہ ہے وہ مسجد والی جگہ ہے، اور سب سے بدترین بری جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں انسان کو نگاہ بھی غلط استعمال ہوتی ہے، کان بھی غلط استعمال ہوتا ہے، زبان بھی غلط استعمال ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر جب آپ آئیں گے ہر گناہ سے آپ بچیں گے، یہاں آپ کی بد نظری بھی نہیں ہوگی، یہاں آپ کے کان بھی غلط نہیں سنیں گے، یہاں تو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے اور کچھ نہیں سنے گا۔ پتہ چلا کہ یہ مقدس ترین زمین ہے اور یہ مقدس ترین جگہ ہے کائنات کے اندر، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے ان لوگوں کو بشارت دو، بشر المشائین بالظلم الی النور التام یوم القیامت، ان لوگوں کو خوشخبری دو مکمل روشنی کی جو مسجد کے راستے پر چلتے ہیں صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، یعنی اندھیرے میں جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل روشنی ملے گی۔ یہ تو تمہیداً میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی کہ مسجد ایک عظیم ترین اللہ کا گھر ہے، جس نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، کوئی دنیا کا انسان آپ کو اس کا بدلہ نہیں۔ جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی اس مٹی کے اندر آپ چلے جائیں گے، جب قبر کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے گا اس وقت یہ مسجد کی تعمیر کا حصہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن ضمانت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر دوسرے اعمال کے اندر کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہانے چاہتا ہے۔
پھر یہ مقدس ترین زمین قیامت کی صبح تک اس جگہ کو اللہ نے مسجد کی حیثیت دی. یہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ یہاں صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہاں کوئی کسی طرح کا اللہ کا انکار نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کے خلاف کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. یہاں اللہ کا نام قیامت کی صبح تک لیا جائے گا. قیامت کی صبح تک اس کو مسجد کی حیثیت مل گئی. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس کو آباد کرنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, مسلمان نام کے رہیں گے. ان سے نام پوچھا جائے گا, وہ کہیں گے ہمارا نام عبد الرزاق ہے, محمد فاروق ہے, محمد عبداللہ ہے, اس طرح کے نام ہوں گے. لیکن جب کام ان کے دیکھے جائیں گے لگیں گے مسلمانوں کے کام ہی نہیں. دوسری بات فرمائے یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, قرآن بھی رسم و رواج کا نام رہے گا. قرآن کی کسی کو نہ تو قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کر سکے گا, نہ اس کی تفسیر پڑھ سکے گا, نہ اللہ کے نبی کی زندگی کو جاننے والا ہوگا. تو فرمایا قیامت کے قریب یہ وقت آئے گا. تیسری بات جو فرمائی مساجدہم عامرہ, مسجدیں تعمیر شدہ ہوں گی, عالی شان ہوں گی, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ وہی خراب من الہدیٰ, نمازیوں سے خالی ہوں گی اور ہدایت سے خالی ہوگی. مسجدوں کے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ وہی دور ہے. آج مسجدیں تو ہم تعمیر کریں گے لیکن پھر 5 وقت کی نماز میں بہت کم چھوٹا سا طبقہ آئے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اس تعمیر کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے مسجد کو اب آباد رکھیں گے, یہاں نماز پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اس کا آخری حد تک اس کو پہنچائیں گے. کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی, جنت کا ذریعہ بنے گی. یہ تمہیدی باتیں مسجد کے بارے میں. دوسری نعمت میں نے کہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری مشقت کے اندر پڑنا اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے, تمہارے لیے ہمیشہ کامیابی کو پسند کرتا ہے. وہ کون رسول ہے؟ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے حبیب اپنی زندگی کو فنا کر دینے والے تھے. کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا ہر انسان ایمان پر آئے گا کیسے, قرآن پر ایمان کیسے لائے گا, جہنم سے کیسے بچے گا. یہ اللہ کے نبی کی ایک قرآن تھی, ایک طرف تھی, ایک فکر تھی. کہتے ہیں نا کہ امت کی فکر پیدا کرو. امت کی فکر پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے بچانے کی مکمل کوشش کرنی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش کرنی ہے. جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم راستہ کسی کو دکھائیں گے, وہ قیامت کی صبح تک صحیح راہ پر رہے گا, گمراہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا. تو اللہ کے نبی کی یہ امت کے بارے میں فکر تھی. اللہ کے حبیب بہت مرتبہ رویا کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رات کو اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس دنیا سے چلے گئے. جب اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ سجدہ کیوں کر رہے, کہا اپنی امت کے لیے رو رہا تھا سجدے میں کہ میری امت کا کون دھیان رکھے گا. اور ایک حدیث پاک میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا, صلاۃ اللیل کا واقعہ, اور اس میں امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کوئی کام کرنا چاہتے تھے یا کبھی کوئی بات کہنا چاہتے تھے, لیکن پھر بھی نہ وہ کام کرتے تھے نہ وہ بات کہتے تھے. اس کے بعد صلاۃ اللیل کا واقعہ نقل کرتا ہے امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف کے اندر. وہاں کیا بیان کرتے ہیں؟ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیل فی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ باہر سے آئے, رات کے وقت میں اندھیرے میں آئے, دیکھا اللہ کے نبی وہاں مسجد نبوی کے آخر والے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ پیچھے سے جو آدمی آئے انہوں نے ابتدا میں نماز باندھی. بہرحال
پہلے دن بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی، انہوں نے باہر والے مدینہ کے اطراف میں کہا، مدینہ کے شہر میں کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا امام امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرے دن مدینہ کے سارے لوگ رات کے وقت میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت میں اللہ کے نبی نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ہمارے امام ہوں گے، ہم مقتدی بنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کوئی اچھا امام یہاں ہوگا، ہم فخر کرتے ہیں کتنا اچھا امام صاحب ہے، کتنے اچھے حافظ صاحب ہیں، اور جس کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کو کتنا فخر ہوگا، وہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ان کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ تیسرے دن کہتے ہیں ساری مسجد نبوی کا اندر والا حصہ بھی بھر گیا، باہر والا حصہ بھی بھر گیا۔ حدیث میں کثر الناس، لوگوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ مسجد نبوی کا باہر والا حصہ بھی کلوز ہو گیا، بھر گیا۔ کیوں انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہی رمضان کا مہینہ تھا، معتکف کے اس پردے کے اندر تھے جس میں اعتکاف کرنے والا بیٹھتا ہے، تو سارے لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی باہر نہیں نکلتے۔ جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کچھ صحابہ نے پردہ ہلایا، شاید کہ اللہ کے نبی سو رہے ہوں گے اس لیے باہر نہیں آ رہے نماز پڑھانے کے لیے۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، اللہ کے نبی باہر نکلے اور منبر رسول پر بیٹھے اور اعلان کیا، کیا کہا؟ انی اعلم ما صنعتم، جو کچھ تم نے کیا میں جانتا ہوں، تم میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے پتا ہے، تم نے پردہ ہلایا، مجھے معلوم ہے۔ لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفترض علیکم، میں آپ کے پاس اس پردے سے باہر آ کر نماز اس لیے نہیں پڑھائی، مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر میں باہر نکلوں گا یہ تراویح کی نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، یہ رات کی نماز تم پر فرض ہو جائے، پورے سال پڑھنی پڑے، ایک مہینے کے اندر لوگوں کے لیے یہ دشوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی فکر تھی، میں نے کہا کہ اگر میں باہر نکل آؤں گا اور نماز پڑھاؤں گا یہ تراویح کی نماز میری امت پر 5 وقت کی طرح فرض ہو جائے گی، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں پہلے یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ میں نماز باہر پڑھوں گا، لیکن امت کی فکر میں نہیں آئے باہر، اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا رحمت لامتی، مجھے اپنی امت سے محبت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے انہوں نے کیا۔ ایک اور واقعہ سنو، حدیث پاک میں دوسری حدیث، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اللہ کے نبی اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، ان کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو مسواک کو 5 وقت نمازوں کے لیے فرض قرار دیتا۔ اس کا مطلب ہے مسواک فرض تو نہیں ہے، اس کی اہمیت تو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لیے یہ ہدایت ہے، مسواک ایک ایسی سنت ہے اگر کوئی اس پر عمل کرے گا، 5 وقت کی نمازوں کے وقت جو وضو کرے گا مسواک کا استعمال کرے گا، وہ میرا بہت محبوب ہوگا۔ لیکن فرض نہیں، اگر کسی کی مسواک چھوٹ جائے، بھول جائے، جیب میں نہ رہے تو وہ اپنی شہادت کی انگلی سے بھی اگر دانتوں کو ملے گا تب بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، وہ بچ جائے گا گناہ سے۔ لیکن کہا کہ میں نے اس لیے امت پر مسواک کو فرض نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ میری امت بھول چوک والی ہے، کبھی گھر میں مسواک رہے گی، کبھی جیب میں نہیں رہے گی، اور کہیں نماز کا وقت سفر میں آئے گا مسواک چھوٹ جائے گی، گنہگار ہوگی، اس لیے میں نے امت پر مسواک کو فرض نہیں کیا۔ پھر علماء نے لکھا کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے جو مسواک کی پابندی اپنی پوری زندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کی۔ فرمایا کہ یہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا رحمت لامتی، امت سے محبت۔ تیسری حدیث اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھنے کا حکم دیتا۔ مثال کے طور پر تہائی رات کا مطلب ہے اگر ہماری رات آج 12 گھنٹے کی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد ہم نے عشاء پڑھنی تھی اس روایت کے مطابق، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی آسانی کے لیے مغرب کی نماز کے 1.5 یا 1.25 گھنٹے کے بعد اجازت دی، آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آج ہم تراویح پڑھتے ہیں 8:15 8:20 تک ہم تراویح پڑھ لیتے، لیکن اگر اس حدیث کو دیکھا جائے گا تو ہمیں تراویح 11
12 بجے شروع کرنی تھی، تب ہماری ساری رات تراویح میں گزرتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کمی کیوں کروائی؟ فرمایا رحمت امتی، مجھے اپنی امت سے محبت تھی، اس لیے میں نے ان کے لیے آسانی والے راستے۔ لاسٹ روایت میں سناؤں گا اللہ کے حبیب کی ہم سے کتنی محبت تھی، غور سے سنیں گے۔ ایک وقت آتا ہے جبریل امین ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے، جس کو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ جبریل امین ان کی طرف اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا یا جبرائیل ما بالکا، آپ کا کیا حال ہے، کیسے نظر آ رہے ہیں، آپ تو غمگین ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، آج میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آج کے بعد آنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے پریشان ہوں۔ موت کے فرشتے سے اللہ کے نبی نے فرمایا لماذا شرفت ہونا، آپ یہاں کیوں آئے، کیا کام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس میری ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل کی طرف دیکھا، کہا جبریل میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کا کون دھیان رکھے گا، میرے بعد میری امت کو جہنم سے کون بچائے گا؟ لہذا میں ابھی نہیں اجازت دے رہا ہوں، روح قبض کے۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ موت کے فرشتے کو اللہ کے نبی نے روکا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کیوں روکا؟ فرمایا رحمت امتی، صرف امت کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے نہیں، حضرت حسن اور حسین کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے موت کے فرشتے کو روکا۔ اور اس کے بعد جبریل کو کہا جاؤ میرے رب سے میری امت کے بارے میں کچھ گارنٹی لے کر آؤ، تب میں آؤں گا، تب تک نہیں آؤں گا۔ جبریل امین جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ پیغام لے کر آئے، فرمایا السنۃ کثیر، 1 سال تو بہت لمبا ہے، میری امت کے افراد اس میں بھی گناہ کریں گے، کچھ اور کم کراؤ۔ دوبارہ جبریل امین کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب میرے محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ ولم ابالی، آپ کی امت کا انسان اگر موت سے صرف 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشہر کثیر، 1 مہینہ بھی بہت لمبا ہے، میری امت کے لوگ اس میں بھی گناہ کریں گے، کچھ اور کم کراؤ۔ تیسری مرتبہ جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، اور تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بجمعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الجمعۃ کثیر، 1 جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 7 دن ہوتے ہیں، میرے امت کے افراد تو 1 دن میں گناہ کرتے ہیں، 7 دن میں بھی گناہ کریں گے، کچھ اور گارنٹی کم کرواؤ۔ پھر جبریل امین جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اب میرے محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا الساعۃ کثیر، 1 گھنٹہ بھی لمبا ہے، اس میں 60 منٹ ہوتے ہیں، میری امت کا کوئی انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نکالے گا، اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی جملہ نکالے گا، وہ کافر ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، کچھ اور کم کراؤ۔ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے محمد سے کہہ دو اطمئن، مطمئن ہو جاؤ، من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بغرغرۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف چند منٹ پہلے جب اس کی زبان بند ہو جائے اور ماضی اس کو یاد آ جائے، اپنے گناہ یاد آ جائے، وہ اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، قبلت توبتہ، میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن میری امت کا کام بن گیا، موت کے فرشتے کو کہا اب میری روح قبض کر سکتے ہو آپ۔ حضرت جبریل امین کو یہ 5-6 چکر جو لگوائے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں چکر لگوائے؟ کہا یہ ساری امت کے لیے، قیامت کی صبح تک جو امت آئے گی ان کی فکر اللہ کے نبی کو تھی، اور اس لیے کہا کہ تب تک میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا دنیا چھوڑ کر جب تک نہ میری امت کے بارے میں کوئی گارنٹی ملے گی۔ اب سنیے لاسٹ والا جملہ کیا ہے،
موت کے فرشتے کو جب اجازت ملی، موت کا فرشتہ پاؤں مبارک سے روح قبض کرنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، تو روح قبض کرتے کرتے پسینہ یہاں سے پیشانی سے بہنے لگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ پسینہ کیسا؟ کہا عائشہ زخم نہیں دیا جا رہا ہے، جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے یا تو اس کے مالک کو پتا ہوگا یا اس انسان کو پتا ہوگا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے اس وقت کیا ہوگا؟ تکلیف کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ موت کے فرشتے کو اللہ کے حبیب نے سینے مبارک کے پاس پہنچنے کے بعد روک دیا، کہا یا ملک الموت قف الآن، اے موت کے فرشتے رک جا۔ آخری مرتبہ روکا اور کیا پوچھا؟ کہا اے موت کے فرشتے جس طرح تو نے پاؤں سے لے کر میرے سینے تک مجھے تکلیفیں دی، کیا میری امت کے لوگوں کو بھی اسی طرح تو تکلیف دے گا؟ موت کے فرشتے نے کہا آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین، دنیا اور آخرت کی سرداری آپ کو ملی ہے، آپ کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، اگر آپ کو روح قبض کرتے وقت تکلیف ہو رہی ہے آپ کے امت کے لوگوں کو تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو آخری جملہ فرمایا اے موت کے فرشتے وہ قیامت کی صبح تک میری امت کے جس انسان کو تو نے جتنی بھی تکلیفیں دینی ہے وہ ساری تکلیفیں یہاں سے اوپر مجھے دینا، لیکن میری امت کے کسی انسان کو اتنی پریشانی کے عالم میں موت کے وقت مت لینا۔ اور یہ وہ جملہ ہے کل قیامت کے دن اگر اللہ کی عدالت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور کہا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے محمد کے لیے اور محمد نے ہم کے لیے کیا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں واضح ہیں۔ ہماری ظاہری شکل و صورت بھی محمد کے خلاف، ہماری تعلیم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمارا کھانا پینا بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، ہمارا چلنا پھرنا بھی اللہ کے نبی کے خلاف۔ کل قیامت کے دن اگر یہی جملہ اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ساری دنیا سے پوچھا جائے گا محمد نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تم محمد کے لیے کیا کر کے آئے ہو، میں اور آپ سب ننگے ہو جائیں گے، وہاں غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ایسی نعمت ہے، اللہ کے نبی کی ایسی نعمت ہے، بار بار شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اسی طرح لانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھانا کیسے کھایا ہے ویسے ہی کھانا ہے، سوئے کیسے ہیں ویسے ہی سونا ہے، مسجد میں کیسے وقت گزارا ہے ویسے ہی گزارنا ہے، سفر کیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے گزاری ہے زندگی ویسے ہی گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے ویسے ہی گزارنی ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ جب ہم مکمل اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہمارے پاؤں چومے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی کی زندگی کے مخالفت میں ہماری زندگی گزری تو یاد رکھیے گا یہ وہ قیامت کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکلیہ تمہیں تباہ نہیں کروں گا، لیکن کل میری عدالت میں تم پیش کیے جاؤ گے، ایک ایک پل کی خبر دی جائے گی۔ اور اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کل قیامت کے دن انسان کے لیے کیا کیا گواہیاں ہوں گی؟ قرآن پاک نے 4 قسم کے گواہ پیش کیے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے، جب وہ شراب پیتا ہے، جب وہ چوری کرتا ہے، جب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، جب وہ کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، جب وہ دوسروں پر زیادتیاں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے دوسروں کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں یاد رہنا چاہیے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں 4 قسم کے گواہ پیش ہوں گے۔ 4 قسم کے گواہ کیسے؟ پہلا گواہ کون کل قیامت کے دن؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے ان دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کرامن کاتبین، یہ معزز لکھنے والے 2 فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تم گناہ کر رہے ہیں اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، تم نیکی کر رہے ہو اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے ایک پوری ڈیٹیل بنا رہے ہیں تمہاری زندگی کی۔ ایک گواہی کل قیامت کے دن یہ پیش ہوگی۔ دوسری گواہی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جاتا ہے کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، جنگل میں کرتا ہے یا بند کمرے کے اندر کرتا ہے یا رات کے اندھیرے میں کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے اس زمین کے ٹکڑے پہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو زبان دے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی اور انسان کی تو مالہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو خود بولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پر تم گناہ کرو گے وہ زمین بھی کل گواہی دے گی۔ دوسرے گواہ، تیسرا گواہ کون سا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج میں تمہاری زبانوں پر مہر لگاؤں گا، تمہارے ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیے، تمہارے پاؤں کے اندر خود زبان آئے گی، یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ گویا کہ انسان کی جسم کے باڈی کے جو حصے ہیں، جو پارٹس ہیں، یہ خود قیامت کے دن کل گواہی دیں گے کہ آنکھ کہے گی کہ کیا گناہ کیا ہے، کان کہے گا کہ کیا گناہ کیا ہے، اللہ ان سب کو زبان دے گا۔ وہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور آخری گواہی کیا پیش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نامہ اعمال سامنے آئے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ کتاب پڑھ، یہ تیری ڈیٹیل ہے تیری زندگی کی، 60 سال تو نے میری زمین پر زندگی گزاری، آسمان کے نیچے، یہ تیرے سامنے یہ سارا رجسٹر کھلا ہوا ہے، دیکھ اس کے اندر تو نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ یہ 4 قسم کے گواہی جب اللہ کی عدالت میں پیش آئیں گے، ہم تو ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، پڑوسیوں سے اور دوستوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ آج آپ نے اس مسجد کے اندر پہلے جمعہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، میرے سامنے جوان چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، بچے بھی نظر آ رہے ہیں، بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، علماء بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی بات کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، قرآن انسان کو صرف کچھ ہی جگہوں پر مخاطب بناتا ہے۔ جب قرآن پاک انسان کو مخاطب بناتا ہے تو اہم بات کہتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب بنایا، انسانوں سے بات کی، کیا کہا؟ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، اس کائنات کے مالک سے تجھے کون دور کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تیری اولاد تجھے اللہ سے دور کرتی ہے، یہ اولاد تیرے لیے کل قیامت کے دن ظلم کا اور جہنم کا سبب بنے گا۔ تیرا مال تجھے اللہ سے دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ مال تیرے لیے کل قیامت کے دن جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون رب ہے جس سے تجھے دور کر رہے ہیں؟ کون رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیری شکل بہترین بنائی، فی ایسی شکل بنائی کہ جس میں اعتدال دیا، تجھے آنکھیں دو دی، کان دو دیے، زبان دیے، ان آنکھوں سے تو دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک ذرا نظر لگاؤ اور اپنی آنکھوں کو 5 منٹ کے لیے پٹی باندھ دو آنکھوں پر اور میری زمین پر چل کر دکھاؤ، کہیں نہیں چل پاؤ گے۔ یہ آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت کون دینے والا ہے؟ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں دی ہے، یہ کائنات کا مالک خدا نے آنکھیں دی ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں کانوں کی نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کانوں کے اندر روئی ڈال دو اور ان کو ٹیپ لگا کر بند کرو، پھر تمہارے والدین تمہیں بلائیں گے، تمہاری بیوی تجھے بلائے گی، تیرا بچہ تجھے بلائے گا، تجھے سنائی نہیں دے گا، تجھے پتہ چلے گا کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تیری زبان بند کر دوں گا اور زبان کو بند کر، منہ کو بند کر، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تجھے احساس سانس لینے آئے گی، نعمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم پر نظر دوڑاؤ اور میری نعمتوں کو شمار کرو، تم کیوں میری نافرمانی کرتے ہو؟ میری زمین پر میری نافرمانی، میرے آسمان کے نیچے میری نافرمانی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اپنے جسم سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آسمان کی طرف دیکھو اور ان زمین کے اوپر دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم نے ان اونٹوں کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ تمہارے سامنے، یہ کون بنانے والا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جس زمین پر تم اپنی گاڑیوں کو دوڑا رہے ہو، تم اپنے قدموں کو دوڑے ہو، یہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے میری زمین پر، جانور بھی چل رہے ہیں، انسان بھی چل رہے ہیں، سواریاں بھی چل رہی ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، خشکی کا نظام بھی ہے اور تری کا نظام بھی ہے۔ کون یہ نظام چلا رہا ہے؟
ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اپنے جسم پر نظر دوڑاؤ, میری نعمتوں کو مشاہدہ کرو, اور اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میری نعمتوں کی قدر کرو گے میں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر میری نافرمانی کی, میری نعمتوں کے استعمال اور یوز کرنے کے بعد کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دوں گا. یہ سارا نظام ہمیں قرآن بتا رہا ہے. اگر ہمیں پھر بھی احساس نہ ہو کتنی بدقسمتی ہے, بس یہ موضوع آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر سنت والی زندگی کو لائیں, اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے. قرآن پاک کے الفاظ کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے, اگر کہیں کوئی آپ کو صحیح راہ پر نہ بھی لائے, خود الفاظ تمہیں راہ پر لائیں گے, لیکن قرآن صحیح پڑھا جائے تبھی, اور قرآن کی تلاوت عظمت کے ساتھ کی جائے تبھی تو یہ رہنمائی ملے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے. کہا عمر نے قرآن سنا اندر آ گیا, حضرت ابو بکر نے قرآن سنا اندر آیا, عثمان نے قرآن سنا اندر آ گیا. پہلے ایمان والے نہیں تھے, قرآن کے ذریعے سے ان کو ایمان ملا. جب ہم قرآن پڑھیں گے, پڑھائیں گے اور رہی صحیح دین کی راہ میں چلتے رہیں گے تو ہمارا کام بنتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مدارس سے تعلق ہوتا ہے, جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے تبلیغ سب سے بہترین کام ہے, ان کو اس راستے میں جانا ہے. یہ کسی بھی راستے میں آپ جائیں گے, چاہے مدارس کی لائن میں جائیں گے, تبلیغ کی لائن میں جائیں گے, رہنمائی ضرور ملیں گی. ٹرننگ پوائنٹ تمہاری زندگی کا ضرور بنے گا, کچھ نہ کچھ آپ کو ہدایت کا ذریعہ وہاں سے ضرور ملے گا. ایک تو ان دو چیزوں کو بھی یاد رکھیں گے, مسجد کو آباد کریں گے اللہ تمہیں آباد کرے گا, مسجد کو جو ویران کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو ویران کر دوں گا, یعنی اس کی ویرانیت کی ضمانت میں دوں گا. اور مسجد کو آباد کرنے کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے یہاں باضابطہ, یہاں یہ آپ اپنا جو مکتب ہے وہ چلائیں گے, یہاں نماز کا طریقہ سیکھیں گے, قرآن کی تفسیر ہوگی, اللہ کے نبی کی زندگی کو بیان کیا جائے گا, رات دن اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں یہاں ہوں گی, آپ کو ہدایت کے راستے ملیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جب مسجد سے دور رہیں گے آپ کو کوئی سنانے والا نہیں ملے گا, جب مسجد سے دور رہیں گے آپ کو نورانی ماحول نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری زمین پر سب سے مقدس ترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں, ان گھروں کو آباد کریں گے اللہ آپ کو آباد. بلکہ علماء نے محدثین کی تشریح میں لکھا ہے جس علاقے میں مسجد تعمیر ہوتی ہے وہاں بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے, وہاں انسان کی جو معیشت کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, کوئی آفت اور طوفان آنے والا ہو وہ ٹل جاتا ہے, اور پھر جب مسجد کو آباد کریں گے اس کی برکت سے انسانوں کے دلوں کو آبادی ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے آج پہلا جمعہ آپ ادا کر رہے ہیں, آج کے بعد آپ اس مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ رہیں گے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کے گھروں میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو الگ سے ایک گھر دے گا. یہ آپ کو اس فضیلت کے لیے کافی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسی کی نماز حقیقت میں مسجد میں ہی ہوتی ہے. ہمیں 5 وقت کی نماز یہاں پڑھیں گے, اس کو آباد کریں گے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی آباد کرے گا اور ہماری دنیا کو بھی آباد کرے گا, آخرت بھی بن جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی. آپ سارے لوگ قابل مبارک ہو, آپ نے اس مسجد کو تعمیر کیا, قیامت کی صبح تک یہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. جب تک آپ اس کو آباد کاری میں اس کا کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا رہے گا, اور قیامت کی صبح تک اس کو مسجد کی حیثیت مل گئی, اور قیامت کی صبح تک زمین سے لے کر آسمان تک اس جگہ پر کوئی اور جگہ نہیں اور تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. بس یہ منتخب ہو گئے اللہ کے گھر میں, جنہوں نے اس میں زمینی اعتبار سے حصہ دیا اللہ ان کو بدلہ دے گا, جنہوں نے پیسہ دیا, جنہوں نے مزدوری کی, جنہوں نے کام کیا, سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بدلہ دے گا. اس لیے جنہوں نے کام کیا, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں مزدوروں کی طرح خود کام کیا ہے, مسجد
मस्जिद नबवी की जब दीवारें खड़ी की जाती थी, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े बड़े पत्थर उठा कर लाते थे, हम जाते थे, हम कहते थे अल्लाह के नबी से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर कुर्बान हो जाए, हम पत्थर उठाएंगे। वो कहते थे, अल्लाह के नबी जवाब देते थे, यार ये मैं अपना घर नहीं बना रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मुझे फख्र है कि मैं अल्लाह के घर के लिए पत्थर उठाकर दीवार में लगा रहा हूँ। जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, मजदूरी की है, काम किया है, पत्थर उठाए, बजरी लाई है, रेत लाई है, वो सब अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक काबिल फख्र है। कल कयामत के दिन उनको बेहतरीन बदला मिलेगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। मौत का वक्त अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। आप पहले खुतबे के लिए अजान होगी, उसके बाद खुतबा होगा और खुतबे के बाद नमाज होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस मस्जिद को कयामत की सुबह तक आबाद रखे, इस बस्ती को आबाद रखे।